میرے ساتھ مرزا عثمان صاحب موجود ہیں جو پچھلے 9 سالوں سے 5000 سے زائد قبریں جو ہیں وہ ایکسپلور کر چکے ہوئے ہیں۔ میاں افتخار الدین کے ان کی قبر پہ لکھا ہے مجاہد جنگ آزادی۔ میاں بشیر احمد جنہوں نے لکھا تھا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ جسٹس شاہدین ہمایوں پہلے مسلم جج تھے۔ سر محمد شفیع بھی تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈران میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ کام کرنے کا کوئی آمدن بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ جس قبرستان میں ہم موجود ہیں اس میں کتنی پرسنالٹی جو جن کے بہت بڑے کردار تھے پاکستان میں کانگریس بنانے میں، ان میں سے کون کون یہاں موجود ہے؟ یہ تحریک پاکستان کی بہت اہم شخصیات، یہ میاں فیملی آف بھگوان پورہ جو مشہور ہیں تاریخی کتب میں، ان کا پرسنل قبرستان ہے۔ مطلب یہ ساری یہاں پہ آپ کو پاکستان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے جنہوں نے قائد اعظم سے حلف لیا، سر عبدالرشید، ان کی قبر پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، کھڑے ہیں۔ پھر مسلم لیگ بنانے میں جو لارڈ منٹو میں وفد ملاقات کی تھی جس نے کہ کوئی جماعت ہونی چاہیے برصغیر میں پہلی، تو اس میں جو اس خاندان کے 2 افراد شامل تھے، سر محمد شفیع اور جسٹس شاہدین جو پہلے مسلم جج بھی تھے، اور انہی کے بیٹے جو تھے میاں بشیر احمد، انہوں نے وہ نغمہ لکھا تھا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ تو اس طرح کئی مشہور شخصیات اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ ایون کہ اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، تحریک پاکستان سے بھی پہلے، تو شالامار باغ ہے جس علاقے میں ہم لوگ موجود ہیں نا، بھگوان پورہ شمالی لاہور کہلاتا ہے، تو شالامار باغ کی جگہ بھی جو ہے وہ ان کے بزرگان نے دی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ پاکستان کی اب 5000 سے زائد قبریں جو ہیں ایکسپلور کر چکے ہوئے ہیں، اور کون سے ایسے قبریں ہیں جن کا آج تک دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی فرد تھے جن کا اہم کردار تھا پاکستان کے اوپر؟ کوئی سنگر ہو گیا، کوئی اداکار ہو گیا، کوئی آرٹسٹ ہو گیا، کوئی شاعر ہو گیا۔ بے شمار ہیں، جیسے میں نے اب ریسنٹلی اپنے انٹرویوز میں بتایا، علامہ اقبال کی جو بھگوان پورے کی اگر بات کریں تو یہاں پہ علامہ اقبال کی جو پہلی بیگم ہے ان کی قبر بھی یہیں پہ بھگوان پورے میں کراؤن شادی ہال کے سامنے واقع ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی جس پوتی ایک ہی تھی، پوتے تو ہیں نا، نواسے بھی ہیں، پوتی ایک ہی تھی، ان کی قبر بھی بھگوان پورے میں واقع تھی۔ علامہ اقبال کے جو بیٹے ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان کی قبر بھی بھگوان پورے کے علاقے میں ہی واقع ہے۔ اسی طرح آپ امروز اخبار ہے، وہ میاں فیملی سے ہی بلانگ کرتے ہیں، میاں افتخار الدین، مطلب نواب آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، نواب بھگوان پورے کے نا، کہ جنہوں نے جگہ ڈونیٹ کی، مطلب بے شمار کام کیے، پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، مسلم لیگ بنانے میں کردار ادا کیا، تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر طرح سے گول میز کانفرنسز میں حصہ لیا۔ ان کی خواتین میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز، گیتی آرا بشیر، وہ تمام جو ہیں وہ اسی خاندان سے بلانگ کرتی ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قبرستان جو ہے لمیٹڈ سا ہے، کیا یہ میاں فیملی نے اپنے لیے ہی رکھا ہوا ہے کہ ان کے جو خاندان سے لوگ ہیں وہی اس میں وہ دفن ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ان کے خاندان کا، فیملی کا احاطہ ہے۔ یہ بھگوان پورہ آپ کہہ سکتے ہیں، اب تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ لیں کہ یہی زیادتی، ہمیں اپنے ہیروز کا ہی نہیں پتہ اس وقت نا، کہ کون ہمارے ہیروز ہیں، تاریخ میں کن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ مطلب یہ نواب تھے، آپ دیکھ لیں بھگوان پورہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، گاؤں ہوتا تھا، تو تب بھی یہ باہر کے ملکوں سے پڑھ کے آئے، مطلب پہلے مسلم جج بننا، پھر پاکستان کے پہلے چیف جسٹس بننا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میاں فیملی کے حصے میں، میاں فیملی کے سارے لوگ ہیں۔ اور آپ بتا رہے تھے کہ قائد اعظم بھی ان کے پاس آگے ٹھہرا کرتے تھے؟ بالکل، آپ مار روڈ پہ بڑی مشہور بلڈنگ ہے جسٹس شاہدین نا، شاہدین منزل، وہ بھی انہی کی ہے۔ وہ ان کے بیٹے میاں بشیر احمد جو تھے وہ قائد اعظم کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ پچھلے دنوں سر عبدالرشید کی تصویر بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ جاتی دفعہ اپنی پین، اتنے ایماندار لوگ تھے کہ جاتی دفعہ اپنی پین سے انک بھی نکال کے گئے، مطلب خاندانی لوگ تھے نا۔ اس کا کیا معاملہ تھا کہ وہ انک کیوں نکال گئے؟ مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ ریاست کی ہے، وہ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے اپنے ساتھ۔ حالانکہ ان کے اب آج دیکھیں نا، آج جو بیوروکریسی پہ الزامات لگتے ہیں یا لوگوں پہ لگتے ہیں کہ جی پلاٹ کھا گیا یا کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی کہہ لیں، تو وہ جاتی دفعہ جو ان کے پین میں انک تھی وہ بھی وہ واپس ڈال کے گئے انک پورٹ میں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ اتنی زیادہ ہسٹری کیسے کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور قبروں کو ایکسپلور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ایک قبرستان میں ہم جائیں تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں قبریں موجود ہوتی ہیں، کس طرح آپ ڈھونڈ لیتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے مطلب اپنی تعریف کرنی تو نہیں چاہیے، اچھا سوال کیا آپ نے۔ اب جیسے اس خاتے میں ہم لوگ موجود ہیں، یہاں پہ تو ایزی ہے ڈھونڈنا، آپ نے کسی کو ریکویسٹ کی، کوئی ان کے خاندان کے افراد سے کی، جیسے آج میں اسپیشلی میاں امجد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میاں فروخ نصیر کے، انہوں نے میں الاؤ کیا کہ ان کے قبرستان میں لگے، وہ الاؤ نہیں کرتی، 4 دیواری ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اسپیشلی وقت نکالا ہمارے لیے، تو میں الاؤ کیا کہ ہم لوگ اس پہ ویڈیو کر سکیں۔ کب سے یہ شوق ہے آپ کو؟ بچپن سے کہتے ہیں، 9 سال سے تو میں باقاعدہ اس فیلڈ میں ہوں نا، تو اخبار میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا بچپن میں، اور میرے حال سے جو میں نے پہلا جو کرنا شروع کیا تھا نا ریسرچ اگر آپ کہیں گے تو وہ بھارتی اداکارہ تھی دیویا بھارتی، تو انہوں نے میں نے بے شمار انڈیا ٹائمز اور پتہ نہیں کتنے زیادہ اخبارات پڑھے وہ نیٹ پہ کہ وہ کس طرح ان کا انتقال ہوا، وہ سارا نا، تو شخصیات میں بچپن سے ہی کام کر رہا تھا۔ تو کیا آپ کو یہ کام کرنے کا کوئی آمدن بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ اپنے پاس سے ہی لگا رہا ہوں، نہ کوئی فنڈ دے رہا ہے یا کوئی بھی چیز نہیں۔ اب مطلب ہمارے ملک میں اس چیز کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، آپ کہہ لینا اسکوپ بھی نہیں ہے۔ مطلب میرا مین مقصد تو جو آنے والے نوجوان ان کو موٹیویشن دینا ہے
کہ وہ اس فیلڈ میں اپنے ہیروز کو جانے، لیکن حقیقت یہی ہے، وہ بتانی چاہیے. اب میں جیسے کہ 7 سے 8 لاکھ روپے اپنی جیب سے لگا چکا ہوں. کیا سرکاری لیول پہ ایسی کوئی جاب رکھنی چاہیے کہ جو قبریں ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے، جو پرانی عمارتیں ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے؟ اچھا یہ قبریں نہیں ہیں، وہ آپ اگر کسی کو بھی آپ دیکھیں علامہ اقبال کا جو مزار ہے، آپ ان کو تاریخ سے نکال سکتے ہیں؟ قائد اعظم کو نکال سکتے ہیں؟ وہ قبریں ہی ہیں نا. وہ آپ لوگوں نے ان کے اوپر پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، تھیسیز ہیں ایم فل کے، اسی طرح سر عبدالرشید ہیں یا کوئی بھی ہے. لیکن یہ جو آج قبرستان میں ہم موجود ہیں اس کی تاریخ کبھی بھی نہیں سنی کہ ایک قبرستان ہے جس میں پہلے چیف جسٹس جو دفن ہے. وہ اوبویسلی میں بتا رہا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں کسی چیز کو، میں آرٹ کے بالکل بھی نہیں خلاف، میں تو ہر چیز کے ایک وہ سافٹ امیج جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی ڈانس کر رہا ہے وٹ ایور کچھ بھی کر رہا ہے، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. جس طرح کے اس ٹائم پہ سوسائٹی میں گھٹن زدہ ہوا ہے معاشرہ، تو اس میں یہ ہر چیز ہونی چاہیے. لیکن لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ہسٹری جاننا کہ ہمارے کیسے کیسے لوگ مطلب پیدا. اب اسی فیملی میں دیکھیں نا، پہلے جج جو تھے یہ باہر سے سارے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اس فیملی میں جتنے بھی افراد تھے نا، چاہے کوئی جتنے مرضی پرومیننٹ نام ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ اقبال فیملی، وہ سب لوگ، علامہ اقبال نے ایون کہ جسٹس شاہدین جب فوت ہوئے ہیں ان کے لیے اسپیشل نظم لکھی پوری علامہ اقبال نے نا. ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے جسٹس شاہدین ہمایوں کے ساتھ. تو اس طرح پہلا جو اخبار تھا انگلش کا، مطلب اپنے لوگوں کو، کمیونٹی کو سرو کرنا تھا. اس ٹائم پہ دیکھیں نا کتنا پریشر ہوگا ملک میں یا برصغیر میں کہ کوئی اخبار ہی نہیں تھا انگلش میں نا. اردو کے تھے، ذمہ دار تھا مولانا ظفر علی خان کا، اور بھی کئی اخبارات تھے، لیکن کوئی انگلش اخبار نہیں تھا. تو انہوں نے میاں افتخار الدین نے لگایا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہماری یوتھ ہے ان کو اس کا علم ہوگا کہ یہ جو میاں برادری ہے ان کا پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ہے؟ اوبویسلی جو قریبی لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے، لیکن آپ کا کوسچن جو ہے نا وہ میرا نہیں حال کہ 90% سے زیادہ ہی ہوگا ریشو کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ کون کون اس قبرستان میں مدفون ہے اور ان کی خدمات کیا ہیں. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں میاں افتخار الدین کی قبر پہ نا. یہ کون ہے؟ یہ دیکھیں ان کی قبر پہ لکھا ہے مجاہد جنگ آزادی، جن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے پہلا انگلش اخبار لیا. امروز کے مالک بھی یہی تھے، مطلب نواب تھے یہ بھگوان پورے کے نا. آپ ان کو کہتے ہیں انہوں نے کتنی جگہ ڈونیٹ کی. پھر یہ پہلے کانگریس کے پنجاب کے صدر بھی تھے، اور آخری میرے حال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب یہ بعد میں مسلم لیگ میں آ گئے تھے تو یہ پنجاب کے اس کے بھی صدر رہے. یہ رکن پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی پہلے کہا جاتا تھا، اس کے رکن بھی رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں میاں بشیر احمد کی آخری آرامگاہ پر، جنہوں نے لکھا تھا ملت کا پاسماں ہے محمد علی جناح. اس کے علاوہ یہ رسالہ بھی نکالتے رہے ہیں، اخبارات بھی نکالتے رہے ہیں. یہ جسٹس شاہدین ہمایوں کے بیٹے تھے. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جسٹس شاہدین ہمایوں کی آخری آرامگاہ پر. یہ پہلے سب کانٹیننٹ کے پہلے مسلم جج تھے، اور مسلم لیگ بنانے میں جو وفد لارڈ منٹو ملا تھا سر محمد شفیع کے ساتھ، یہ جسٹس شاہدین ہمایوں بھی شامل تھے. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سر محمد شفیع کی آخری آرامگاہ پر. سر محمد شفیع بھی ایک بہت بڑے نام، تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈران میں ان کا شمار ہوتا ہے. مسلم لیگ بنانے والوں میں جو وفد شامل تھا اس میں سر محمد شفیع بھی شامل تھے. اسی طرح پھر اختلافات میں جب لاہور مسلم لیگ بن گئی تھی تو اس کے پہلے پریزیڈنٹ بھی جو تھے وہ سر محمد شفیع گروپ، جو ایک بڑا تحریک پاکستان یا وہ مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ وہ سر محمد شفیع کی آخری آرامگاہ ہے.